اتحاد امت کا نعرہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن اتحاد امت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو جب تک ختم نہیں کیا جاتا، اتحاد امت ایک خواب ہی رہے گا۔ اتحاد امت کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ مقدس شخصیات کی توہین ہے۔ ہر سال مخصوص ایام شروع ہوتے ہی مقدس ہستیوں کی شان میں کبھی کھلم کھلا اور کبھی ڈھکے چھپے الفاظ میں گستاخیوں کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کا سر کچلنے کے لیے عیدگاہ شریف راولپنڈی میں پیر نقیب الرحمن کی زیر صدارت اتحاد امت کانفرنس کا انعقاد کیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری، وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی مولانا طاہر اشرفی، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز محمود، سابق وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی، پیر امین الحسنات سمیت مختلف مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر جامعہ الصفا کراچی کے محتمم اور معروف اسکالر اور اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مفتی محمد زبیر نے ناموس صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے انتہائی جامع، مدلل اور جرأت مندانہ گفتگو کی، جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس گفتگو کے بعد مفتی صاحب اس شعر کے صحیح مصداق ٹھہرے ہیں کہ ہم ہی میں ہے جرأت اظہار کا سلیقہ، حق کا قحط پڑا تو ہم ہی بولیں گے۔ مفتی محمد زبیر نے اس موقع پر انتہائی اہم اور حساس موضوع کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی کسی کے فضائل بیان نہیں کرتا تو کسی کو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کسی بھی صحابی رسول، اہل بیت اطہار یا دیگر مقدسات میں سے کسی کی بھی اشارتاً توہین، تکفیر یا تحقیر کرتا ہے تو یہ قطعاً قابل برداشت نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر کسی کے فضائل بیان نہیں کر سکتا، ڈزنٹ میٹر، کوئی بات نہیں، وہ اگر فضائل بیان نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہیں، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی کسی کے فضائل نہیں بیان کرتا، لیکن جس نقطے پر ہم سب کو آنا چاہیے، دفع المضرۃ اولا من جلب المنفعت، توہین برداشت نہیں ہوگی۔ کوئی شخص اشارتاً یا کنایتاً اہل بیت اطہار کی شان میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ائمہ کی شان کے اندر، اسی طرح معصومین کی شان کے اندر، اسی طریقے سے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شان میں ادنا درجے کی اشارتاً یا کنایتاً گستاخی یا بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے، یہ برداشت کے قابل نہیں۔ اور ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ ہمارا جائز اور منصفانہ مطالبہ یہ بھی ہوگا، کروڑوں سنی عوام کا یہ بھی مطالبہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان حضرات کی شان کے اندر بھی ادنا درجے کی اشارتاً یا کنایتاً بھی گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں ساری اہل علم شخصیات ہیں، یہ وہ منصفانہ ڈیمانڈ اور حکم اور مطالبہ ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فرما کر غیروں کے بتوں کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے، جو شعور بھی نہیں رکھتے، جن کے باطل ہونے پر ہم سب کا اجماع اور اتفاق ہے، باطل محض ہیں یہ بت، لیکن ان بتوں کے بارے میں بھی، ان معبودان باطلہ کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا گالی مت دو۔ تو پتہ چلا گالی کسی کی مذہبی مجبوری نہیں ہے، لہٰذا توہین نہیں ہو، بے احترامی نہ ہو، گالی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، اس نقطے پر ہم سب کو آنا بھی چاہیے اور اپنے فالورز کو بھی لانا چاہیے۔ انہوں نے اس موقع پر سوشل میڈیا پر توہین آمیز تقاریر کا بھی ذکر کیا اور بتایا کہ کیسے ڈھکے چھپے الفاظ میں حضرات صحابہ کرام کے متعلق ہر سال مخصوص ایام میں تبرہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ توہین اور اتحاد ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ صراحتاً گستاخیوں کا سلسلہ تو کچھ بند ہو رہا ہے، اس پر تو بند باندھا جا رہا ہے، لیکن میں بڑے درد دل کے ساتھ ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر جائیے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مقدسات کے باب میں ذو معنی جملے کہنا، اشارتاً گستاخیاں کرنا، کنایتاً گستاخیاں کرنا اور پیچھے کچھ واقعات کا پس منظر کا اشارہ کر کر کے اس طریقے سے گستاخیاں کرنا، اس کا ایک سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ برائے کرم
इस नुक्ते की तरफ भी हम सबको मुतवज्जे होना चाहिए। गाली किसी की मजहबी मजबूरी नहीं है, बेएहतरामी कोई अहले बैत की शान के अंदर ना करे, बेएहतरामी कोई सहाबे कराम की शान के अंदर ना करे। जब तक ये काम नहीं हो सकता उस वक़्त तक इत्तेहाद उम्मत की रूह हम पैदा नहीं कर सकते। अगर इसका मगज़ और इसका हकीकी फ़लसफ़ा हमें पैदा करना है तो उसके यही उसूल हैं, यही नुकूश हैं। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर की ये गुफ्तगू मंजर आम पर आते ही लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और कुछ ही देर में ये गुफ्तगू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। लोगों की बड़ी तादाद मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर को इस जुर्रत मंदाना गुफ्तगू पर खिराज तहसीन पेश कर रही है और इस उम्मीद का इजहार कर रही है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल इस मसले की हसासियत के मुतल्लिक हुकूमत पाकिस्तान को आगाह करके इस हवाले से कानून साजी और अमली इक़दामात पर रज़ामंद करेगी ताकि मुल्क में इत्तेहाद उम्मत अपनी असल रूह के साथ मुमकिन हो सके। याद रहे कि बाज़ नाआक़िबत अंदेश अनासिर की तरफ से हर साल मुक़द्दस अय्याम से कबल इन अय्याम के तक़द्दुस को पामाल करते हुए तौहीन का बाज़ार गर्म किया जाता है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने का ख़दशा पैदा हो जाता है। लिहाजा दीन इस्लाम की तालीमात को दुरुस्त तौर पर रोशनास करवाने के लिए और बकाए बाहमी और अमन व मोहब्बत को कायम करने के लिए तौहीन के पहलू को रोकना ज़रूरी है।